للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن منہم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی قالوا انا بمرسل بہ مؤمنون قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون۔ اس کی قوم کے تکبر والے کمزور مسلمانوں سے بولے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کے رسول ہیں؟ بولے، وہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر بولے، جس پر تم ایمان لائے ہمیں اس سے انکار ہے۔ ذکر سن رہے ہیں اب صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بہت طریقوں سے ان کو سمجھانا چاہا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھو تم پر کتنی ہیں، گرمی کے گھر الگ ہیں، سردی کے گھر الگ ہیں، اور کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، پھر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے متکبر سرداروں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ متکبر ہیں، غرور کرنے والے تھے، اور وہ غریب مسلمان جو ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر، ان سے کہنے لگے، کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو؟ اور یہ متکبر سردار بولنے لگے، ہم تو صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ یہ سردار، یہ امیر لوگ، پوری تاریخ ہے ان کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے۔ ان کی اکثریت، بہت کم لوگ تھے جو امیر تھے، سردار تھے، وہ ایمان لے کر آئے۔ جو نبیوں پر زیادہ تر ایمان لے کر آئے ہیں وہ غریب لوگ تھے، نادار لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، مساکین لوگ تھے، جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خبر نہ دوں جو جنت میں جانے والے ہیں؟ فرمایا وہ مساکین ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے ہیں؟ فرمایا وہ امیر لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں، اور غرور کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کچھ غریب لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، اگر تم انہیں دیکھو تو اپنے پاس بیٹھنے نہ دو، لیکن ان کی یہ دل کی حالت ہوتی ہے، ان کی اللہ سے ایسی دوستی ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ بظاہر تم انہیں دیکھو گے کہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور غریب سے، نادار سے لگتے ہیں، لیکن ان کا دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یہ غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، جو شخص یہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر لیتا ہے، پھر ہدایت ملتی نہیں ہے۔ یہ غرور تکبر جو کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریبوں کی اتنی شان ہے کہ 40 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ 40 سال پہلے یہ امیروں سے جنت میں پہلے داخل کیے جائیں گے۔ دنیا میں اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی اور اللہ کی رضا پر راضی رہے ہوں گے، صبر کیا ہوگا، ان کا بدلہ جو ان کو ملے گا جنت میں، یہ کہیں گے یا اللہ تو دنیا میں ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ کرتا۔ جب دیکھیں گے جنت کے مزے تو کہیں گے ہم نے دنیا میں کچھ بھی تکلیف نہیں کاٹی۔ تو یہ غریب لوگوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دینا اور مسلمان کو، ایمان والے کو حقیر جاننا، یہ مومن کے، مسلمان کے گناہ گار ہونے کے لیے بس یہی سوچ کافی ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر جانے اور کمتر جانے۔ یہ غریب لوگ، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس کا تعلق کتنا اللہ سے کتنا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بظاہر ان کے کپڑے اچھے نہیں تھے، بابا جی تھے، گھر سے نکلے تو دودھ والی کی دکان تھی، اس نے گرم دودھ پلایا، بابا جی کو تعظیم کی، محبت سے ان کو گرم دودھ پلایا، بڑا ادب کیا۔ بابا صاحب آگے گئے تو ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا، وہ بارش ہو رہی تھی تو زمین پر کیچڑ تھا، بابا جی کی چپل سے
कीचड़ उछला और वो लड़की के जाकर कपड़ों पर लग गया। अब वो उसका यार बैठा हुआ था साथ में, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने बाबा को बहुत सुनाई, गालियाँ दी, यानी कि बाबा को थप्पड़ तक इसने मार दिया। ये गरीब लोग था, गरीब था, बाबा सा था। इसने दुआ के लिए हाथ उठाया, या अल्लाह, कहीं तो तू इतनी इज्जत दिलवाता है कि लोग ताज़ीम करते हैं, गरम गरम दूध पिलाते हैं, और कहीं पर गालियां हैं, कहीं पर थप्पड़ हैं। वाह मेरे मौला, तेरे रंग निराले हैं। ये बोलकर बाबा आगे चला गया। वो बारिश तो हो रही थी, वो घर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, ऊपर जाने लगे। उस लड़की का पाँव फिसला और वो गिरी, सर पर चोट लगी, उसका इंतकाल हो गया। वो लड़का कहने लगा, यार बाबा कुछ बोल कर गया था। और उसने शोर मचाया, लोग जमा हो गए कि बाबा ने बद्दुआ दी है। बाबा को पकड़ लिया, बाबा के पास आए। बाबा तुमने कुछ कहा था, वो लड़की मर गई। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुझे गुस्सा आया तो उसका यार था, तुझे गुस्सा आया तो तूने मुझे थप्पड़ मारा, जो तुझे बुरा लगा, तूने जो करना था मेरे साथ किया। तो ये यारों यारों की लड़ाई है, ये यारों यारों की लड़ाई है। तो जिसका, क्योंकि अल्लाह फरमाता अल्लाह मोमिनीन का दोस्त है। जब बंदा अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कर लेता है, रब से दोस्ती लगा लेता है, तो फिर अपने बंदे को वो रुसवा होने नहीं देता, जलील होने नहीं देता। दुनिया में किसी बड़े ऑफिसर के साथ, बड़े मनसब के लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हों, तो वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं ताल्लुकात की वजह से। तो जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर अल्लाह उसको फिर इज़्ज़तों के ताज पहनाता है। नबी पाक फरमाते हैं, ये जिनके कपड़े फटे होते हैं, जिनको वो अपने पास बैठने नहीं देते, इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो अल्लाह के नाम पर अगर कसम खा लें तो अल्लाह वैसा ही कर देता है। फ़ौरन दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक माल और दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखे जाते हैं, इखलास देखा जाता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर को नहीं देखता, हमारे बातिन को देखता है कि नीयतें कैसी हैं, ख़यालात कैसे हैं, सोचें कैसी हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है, मोहब्बत कितनी है, उसके रसूल से मोहब्बत कितनी है, अल्लाह रसूल के प्यारों से मोहब्बत कितनी है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।